بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم احباب، برادر مکرم مولانا قاضی اطاعت محسن صاحب کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے مجھے درس کا حکم دیا ہے۔ نماز کی جماعت کی اہمیت اور آداب کے حوالہ سے دروس میں بات چیت چل رہی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو میں آ گیا اور میں آ کے آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دائیں طرف کر دیا۔ جس وقت ایک ہی مقتدی ہو تو وہ پھر پیچھے نہیں ہوتا بلکہ امام سے دائیں طرف اور معمولی سا پیچھے ہوتا ہے کہ امام اور مقتدی کا فرق جو ہے وہ جس سے محسوس ہو جائے کہ امام کی جو ایڑیاں ہیں تقریباً ان کی سیدھ میں مقتدی کے پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ آ جائیں، اتنا سا پیچھے جو ہے وہ مقتدی ہوگا اور دائیں طرف ہوگا، امام بائیں طرف ہوگا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بائیں طرف کھڑے ہوئے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دائیں طرف کر دیا۔ تو اس طرح مسئلہ واضح ہو گیا کہ اگر ایک مقتدی ہو تو مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ پھر حضرت جبار بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف حضرت جابر کھڑے ہیں، تو انہوں نے خیال کیا کہ پھر بائیں طرف میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جماعت کے اندر میری بھی شرکت ہو جائے، تو وہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ اب یہ مقتدی جو ہیں وہ دو ہو گئے، تو انہوں نے اپنی رائے کے مطابق بائیں طرف کھڑا ہونے کو اختیار کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دونوں کو پیچھے کر دیا، کیونکہ اب دو مقتدی ہو گئے ہیں تو اب ان کی پیچھے جو ہے وہ باقاعدہ صف بنے گی۔ تو دو یا زیادہ مقتدی ہو جائیں تو ان کی صف پیچھے ہوگی۔ واقعہ اگرچہ نفل نماز کے حوالہ سے ہے، لیکن یہ ہے کہ فرضوں کے اندر بھی ترتیب بہرحال یہی ہوگی کہ اگر کسی جگہ پر صرف ایک ہی امام ہے اور ایک ہی مقتدی ہے اور انہوں نے فرض ادا کرنے ہیں تو امام کے دائیں طرف جو ہے وہ مقتدی کھڑا ہوگا، اور اگر دو مقتدی ہو جائیں، اب نماز کے دوران ہی اگر ایک دوسرا مقتدی آ جاتا ہے تو اس میں پھر دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں کہ یا مقتدی جو ہے جس جگہ پر پہلے کھڑا ہے وہیں پہ رہے اور امام آگے ہو جائے اور دوسرا مقتدی کے ساتھ رہ جائے، اور یا پھر یہ ہے کہ امام وہیں پہ رہے اور مقتدی پیچھے ہو جائے اور دوسرا مقتدی بھی اس کے ساتھ مل جائے۔ نماز کے دوران، جماعت کے دوران بلا وجہ جو ہے وہ چلنا پھرنا وہ تو جائز نہیں ہے، بلکہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر جس وقت جماعت کے جو ہے وہ آداب کے حوالہ سے اگر ضرورت ہے تو پھر مقتدی کا یا امام کا چلنا بھی جو ہے وہ بھی گوارا ہو جاتا ہے، وہ بھی درست ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں نماز ادا فرمائی تو میں اور میرا بھائی ہم دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صف میں کھڑے ہوئے، اور ہماری والدہ جو ہے وہ ہم سے پیچھے الگ صف میں کھڑی ہوئیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہیں، دو مقتدی جو ہیں وہ ایک صف میں ہیں جو دونوں مرد ہیں، اور پھر پچھلی صف میں اکیلی خاتون جو کہ ان کی والدہ تھیں، تو وہ اکیلی خاتون جو ہیں وہ پیچھے کھڑی ہوئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کی صف جو ہے وہ مردوں کی صف سے پیچھے ہونی چاہیے، بے شک محرم خاتون ہی کیوں نہیں ہے، بے شک بہن ہے، بہن بھائی ہیں آپس میں، ماں بیٹا ہیں، تو پھر بھی بہرحال عورت کی صف جو ہے وہ پیچھے ہوگی، وہ ساتھ آ کے نہیں کھڑی ہوگی۔ حضرت انس کی والدہ جو ہیں وہ اکیلی کھڑی ہیں اب پچھلی صف میں، تو اس کے باوجود بہرحال نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اگر ایک آدمی
جو ہے وہ مسجد میں آتا ہے اور اگلی صف جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، تو اگر اگلی صف کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ ایسے بندے موجود ہیں کہ جن کو مسائل کا علم ہے، تو پھر وہ اگلی صف میں سے سائیڈ میں سے ایک بندے کو پیچھے اپنے کر سکتا ہے، جب اس کو توقع نہ ہو کہ کوئی اور میرے ساتھ صف میں شامل ہوگا۔ اگر توقع ہو کہ ابھی کوئی اور بھی آنے والا ہے تو پھر پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اکیلا کھڑے ہو جائے تو ساتھ جو ہے نا کوئی اور بھی آ جائے گا۔ لیکن اگر توقع نہیں ہے کہ کوئی اور آئے تو پھر اگلی صف میں سے ایک بندے کو پیچھے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے۔ اگلی صف میں سے اگر ایک بندے کو وہ اشارہ کر کے پیچھے کی طرف لے آتا ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ پیچھے آ جاتا ہے نماز کے دوران ہی، اور پچھلی صف جو ہے وہ 2 بندوں پر بن جاتی ہے، تو درست ہے، نماز کے دوران یہ چلنا درست ہو جائے گا۔ یہ بھی نماز کی جماعت کے آداب کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ لیکن اگر وہ پیچھے اکیلا بھی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ اگلی صف میں جو لوگ ہیں ان میں سے پتہ نہیں کسی کو یہ مسئلہ پتہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو میں ان کو پیچھے کرنے کی کوشش کروں گا تو وہ ان کی نماز بھی خراب ہوگی، خلل پیدا ہوگا، تو پھر اکیلا بھی اگر پیچھے کھڑا ہو جائے تو بہرحال نماز ہو جاتی ہے۔ اگرچہ مناسب یہ ہے کہ ایک صف میں کم از کم 2 افراد ہوں، لیکن اکیلا بھی کھڑا ہو گیا ہے تو نماز ہو گئی، جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نماز جو ہے وہ اکیلے جو ہے وہ ہو گئی، تو اس طرح نماز بہرحال ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔